بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ نانی نے خصم کیتا برا کیتا، کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا۔ حکومت نے پہلے نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے کر ہائی مورل گراؤنڈ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اب حکومت اس موقف سے پیچھے ہٹ رہی ہے، اور حکومت کے اکثر اراکین کا کہنا ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول کر بیرون ملک گئے اور یہ میچ فکسنگ تھا۔ حالانکہ خود خان صاحب نے قوم کو یہ بتایا تھا کہ نواز شریف بیمار ہیں، اب قوم وزیر اعظم پر یقین نہ کرے تو کس پر یقین کرے؟ خان صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ انہوں نے نواز شریف کی بیماری کی اپنے ڈاکٹروں سے تصدیق کرا لی ہے، وہ شدید بیمار ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ اب وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کی لندن میں روانگی ایک فکس میچ تھا، جبکہ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف کی جو رپورٹس تھی وہ بالکل درست تھی، اور ان میں نواز شریف کی بیماری کی تصدیق ہوتی تھی، اور وہ رپورٹیں نواز شریف کی بیماری کی تصدیق کرتی تھی۔ جبکہ مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا موقف یہ ہے، اور کل اتوار کے روز پورے میڈیا پر اس کو ڈسکس کیا جاتا رہا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف نے بعض میڈیا ہاؤس کے ساتھ مل کر یہ تاثر دیا کہ نواز شریف کی جان خطرے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف کی لندن روانگی فکس میچ تھا تو کیا وزیر اعظم نے قوم سے غلط بیانی کی تھی، یا نواز شریف اور ان کے قریبی لوگوں نے؟ یا نواز شریف صاحب کی شکل میں جو وی آئی پی قیدی ہے اس کو پاکستان واپس لانے کا وقت آن پہنچا، اور جو سنسنی بھلا کے بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ خدا نخواستہ ان کی جان کو ایسا خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر حکومت نے ان کو اجازت نہ دی اور عدالتوں نے ان کو علاج معالجے کے لیے فیسیلیٹیٹ نہ کیا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، تو ان کی جان جا سکتی ہے۔ جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے وہ تمام کردار جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے۔ وفاقی حکومت کو پنجاب حکومت کی طرف سے جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف برطانیہ کو لکھنے جا رہی ہے کہ ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا جائے، اور اگلے ہفتے اس حوالے سے متعلقہ جو محکمے ہیں وہ لیٹر لکھیں گے۔ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ایسے افراد کو واپس لانے کے لیے جو طریقہ کار ہے حکومت اس کو اختیار کرنے جا رہی ہے۔ آج الحمدللہ ان کی قائدانہ صلاحیتیں اور دنیا کے سامنے ان کا ایک صاف شفاف جو چہرہ ہے، دنیا اس کو انڈورس کر رہی ہے، اس کو پذیرائی مل رہی ہے ان کے بیانیے کو۔ کیا وزراء خود بیماری کے حوالے سے جھوٹ بولتے رہے؟ میڈیکل بورڈ بھی خود حکومت نے بنایا تھا اور وہ حکومت کے ماتحت تھا۔ حکومت نے جو ڈاکٹر اپائنٹ کیے انہوں نے ہی نواز شریف کا علاج کیا۔ سروس ہاسپٹل جہاں نواز شریف داخل تھے وہ بھی پنجاب حکومت کے ماتحت ہے۔ پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد جو حکمران جماعت کی فاؤنڈر ممبر سمجھی جاتی ہیں، اور تنظیم سازی میں ان کا کلیدی رول رہا ہے، یعنی خاص اب جب سے پی ٹی آئی انہوں نے بنائی ہے تو شروع سے ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے ساتھ ہیں۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ بیماری کے حوالے سے جتنی رپورٹس ڈاکٹروں نے مرتب کی وہ بالکل ٹھیک تھی اور کوئی میچ فکس نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان اور حکومت پنجاب کے یا حکومت وفاقی حکومت کے وہ ترجمان جو دوسری جماعتوں سے پی ٹی آئی کا حصہ بنے ہیں، وہ ایک پورا گروپ ہے جو اس وقت یہ نیریٹو لے کر چلا ہے۔ یعنی یہ وہ گروپ ہے جب پی ٹی آئی کے اقتدار کا سورج طلوع ہو رہا تھا تو وہ پی ٹی آئی کا حصہ بنا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول کر گئے ہیں۔ تو لگتا ہی ہو کہ پی ٹی آئی کے اندر وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا حصہ نہیں بلکہ دوسری جماعتوں سے حکمران جماعت کے ساتھ شامل ہوئے، تو ان کی وہ نفرت کی سیاست کا حصہ رہے ہیں۔ وہ نواز شریف کی بیماری کو جھوٹا اور اسے میچ فکسنگ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کسی بھی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور ان کی کوشش یہ کہ نواز شریف کی بیماری پر سیاست کی جائے۔ اب ایک اور اطلاعات یہ ہے کہ حکومت نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھے گی، جبکہ یہ معاملہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے دوبارہ پیش ہونا ہے۔ عدالت نے نواز شریف کے بیرون ملک قیام کو پنجاب حکومت کی اجازت سے مشروط کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر پنجاب حکومت اجازت نہ دے تو پھر یہ معاملہ دوبارہ کورٹ کے سامنے لایا جا سکتا ہے، جبکہ حکومت اس سے پہلے ہی یہ بیانیہ تشکیل دے رہی ہے جیسے وہ نواز شریف کو اشتہاری مجرم یا مفروض قرار دینا چاہتی ہے۔ تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کی بیرون ملک روانگی فکس میچ تھا
تو کیا اس میں خود حکومت کے لوگ ملوث تھے؟ اور پھر جو بھی میچ فکسنگ میں ملوث ہیں کیا ان کے خلاف حکومت نے کوئی کارروائی کی؟ میڈیکل بورڈ پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد اور وہ حکومتی اراکین جو بار بار آ کے کہتے تھے کہ واقعی نواز شریف بیمار ہیں اور رپورٹیں صحیح ہیں، تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے یا کی جائے گی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے؟ صرف میڈیا میں واویلا کرنے سے یہ بات ثابت نہیں ہو پائے گی، اور اسے بھی اسی طرح کا الزام سمجھا جائے گا جیسا نواز شریف پر پہلے لگائے گئے الزامات کو سمجھا جاتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کرپشن پر نہیں بلکہ انتقام کی وجہ سے جیل گئے ہیں اور اب لندن بیٹھے ہیں، تو جب تک حکومت اپنے لوگوں کے خلاف لیگل ایکشن نہیں لے گئی اپنے موقف کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی۔ پروگرام میں اور بھی آپ موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ اچھا اس کو سمپل میاں نواز صاحب میں نے جیل کاٹی ہے، میاں نواز صاحب جیل کاٹنا جانتا ہے اور ڈگنیٹی کے ساتھ کاٹنا جانتا ہے، عزت کے ساتھ۔ تو یہ پھر اب کیا ہوا؟ بھئی ابھی ہم بیمار ہیں، علاج کے لیے گئے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب تو بیمار نہیں شہباز ہیں۔ شریف صاحب ان کے ساتھ ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے، وہ آ جائیں گے، اپوزیشن لیڈر ہیں، اپوزیشن یہاں موجود ہے۔ اس بات کا جواب دیجئے، کیا جھوٹ بول کے گئے یا بیمار تھے اس لیے بھیجا؟ سمپل جواب ہے اس کا، سمپل جواب ہے۔ آپ کا شو کر رہا ہوں، گھنٹے کا شو ہو، 15 منٹ بعد میں آپ کو کہوں کہ مجھے تو الٹیاں آ رہی ہیں، بہت بری میری حالت ہے، میں آپ کا شو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے بعد آپ ٹویٹر کے اوپر دیکھیں کہ میں کہیں کے اوپر جا کے خوشگپیاں لگا رہا ہوں، تو آپ آٹومیٹکلی کہیں گے میں جھوٹ بول کے گیا ہوں۔ تو اس کا مطلب کنڈکٹ بتاتا میں ہے نے وہ جھوٹ آپ بول سے کے گیا۔ سوال یہ حکومتی کسی نمائندے کا کوئی کام نہیں ہے کہ نیب کی کسی ایکٹ کو ہم ڈیفینڈ کریں یا اس کے ہم وکیل بنیں۔ نیب کے اپنے وکلاء بھی ہیں اور ان کے اپنے ترجمان بھی ہیں، اور نیب بہرحال ایک آزاد ادارہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم لوگوں سے یہ ہوا کہ جب ماضی میں کچھ گرفتاریاں ہوئیں اپوزیشن لیڈران کی، یہ کرونا وائرس جو ہے ہمارے ملک میں 1.5 سال پہلے آئے تھے، ختم ہو، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں ایسی حکومت جو پچھلے 1.5 سال میں رہی ہے؟ ہم کیا اگلے 3.5 سال اس کو برداشت کر سکیں گے؟ کیا ملک اس کو برداشت کر سکے گا؟ میں اور آپ شاید کر لیں، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ عام آدمی برداشت نہیں کر پائے گا۔ کریں بلدیاتی انتخابات ہمارے ملک کے اندر اناؤنس ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر ایک سروے کیا جا سکتا ہے کہ جی کس صوبے کے اندر کس پارٹی کو بڑھاوت ہے، کون سی پارٹی آگے ہے، یا کوئی اس طرح کا کوئی ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے، کوئی اور ایشو سامنے آ جاتا ہے تو اس کو آپ جو سامنے رکھ کے اوپر کوئی کویسچن فریم کرتے ہیں۔ اگین ہم گیلپ سروے کو اور گیلپ سروے کروانے والوں کو بالکل عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی فائنڈنگز ہے۔ مارچ شروع ہوتے ہی سیاست کا موسم گرم ہو گیا۔ نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق صدر آصف زرداری، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور بے نظیر انکم سپورٹس کی سابق چیئرپرسن فرزانہ راجہ کے خلاف نئے ریفرنس دائر کر دیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف زرداری کے خلاف دائر توشاہانہ ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی، جبکہ نیب نے سابق صدر آصف زرداری کا کلفٹن کراچی والا گھر بھی سیز کر لیا۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ مارچ میں اپوزیشن کے کئی اہم رہنماؤں کے خلاف نئے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کی ممکنہ تحریک اور احتجاج کے پیش نظر حکومت نے اپوزیشن کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ حالت یہ ہے کہ نیب مرنے والوں کو بھی نوٹس جاری کر رہی ہے۔ پیپل پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے مرحوم بھائی کو، جن کا 8 سال قبل انتقال ہوا ہے، نیب سکھر نے انہیں بھی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ آصف علی زرداری اور سابق وزیر نواز شریف کے خلاف توشاہانہ ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملزمان نیب آرڈیننس کی سیکشن 9A کی ذیلی دفعہ 2, 4, 7 اور 12 کے تحت کرپشن کے مرتکب ہوئے۔ ملزمان کا قانون کے مطابق ٹرائل کر کے انہیں سخت سزا سنائی جائے۔ آصف علی زرداری پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے گاڑیوں کی ادائیگی جعلی اکاؤنٹ سے کی۔ انور مجید نے انصاری شوگر مل کے اکاؤنٹ استعمال کر کے 2 کروڑ سے زائد کی غیر قانونی ٹرانزیکشن کی۔ ریفرنس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم انور مجید نے آصف زرداری کے اکاؤنٹ میں 9.2 ملین روپے ٹرانسفر کیے۔ نیب نے ریفرنس میں نواز شریف پر الزام عائد کیا ہے کہ نواز شریف 2008 میں کسی بھی عہدے پر نہیں تھے، انہیں 2008 میں بغیر کوئی درخواست دیے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے توشاہانہ سے ایک قیمتی گاڑی دی۔ آصف زرداری کے خلاف ریفرنس میں جعلی اکاؤنٹ سے ادائیگیوں کا الزام بھی عائد کیا گیا۔
پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اس سارے معاملے کو انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نیب اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سیاسی انتقام عروج پر ہے اور نہ صرف سیاسی لوگ مگر مختلف ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگ نشانے میں ہیں۔ سیاسی انتقام عروج پر ہے لیکن حکومت کا جو نیریٹو ہے وہ تو پہلے دن سے ٹوٹا ہوا تھا اور آج کہیں نہیں کرا ہے۔ کوئی پاکستان میں ماننے کے اختیار نہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں یا لندن میں اس لیے ہے کہ کرپشن کی وجہ سے، وہ اس لیے ہے کہ عمران کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے۔ کوئی نہیں مانتا کہ کوئی اس وقت جیل میں ہے یا کیسز بنائے جا رہے ہیں اس لیے وہ کرپٹ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ کیسز اس لیے بن رہے ہیں کہ سیاسی انتقام چل رہا ہے، اور وہ جو سفیکیشن، وہ جو سینسرشپ آپ اپنے ادارے میں محسوس کرتے ہیں، وہی سفیکیشن وہ چاہتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہی سفیکیشن وہ چاہتے ہیں اس ملک میں کہ وہ ادارہ میں جو اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، جو اس ملک کے عوام کا نمائندگی کرتے ہیں۔ اور وہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا موقف یہ ہے کہ احتساب نہیں ہو رہا، نہ ہی لوگوں کے خلاف کرپشن کی وجہ سے کوئی کارروائی ہو رہی ہے، بلکہ یہ تمام کارروائیاں انتقامی ہیں۔ تو نیب کے نئے مقدمات اور اپوزیشن کے خلاف کارروائیوں میں تیزی سے لگتا یوں ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کی تحریک سے نمٹنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں، اور مارچ کا بگل بجتے ہی سیاسی محاذ میں تیزی آ گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور دیگر کئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات قائم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی بیرون ملک سے واپسی اور اپوزیشن کے خلاف نیب کے مقدمات یہ بتاتے ہیں کہ سیاست کا موسم گرم ہو چکا ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں فاروق اعظم۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی۔ جرگہ میں گفتگو کر رہے ہیں سلیم صافی سے، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے اور مسلم لیگ نون اس وقت کیا سیاسی موقف رکھتی۔ واچ آئے تھے الیکشن کروانے کے لیے اور سسٹم اس کو ختم کرنے کے لیے، تو آپ کی لیڈرشپ نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ نہیں دیا، تو اب کوئی رستہ ہے؟ نہیں، وہ شاید ٹائم ہی سے دیکھیں، صرف اس حکومت کو ہٹانا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر میں نے سیاسی بات کرنی ہو نا، سیاسی بات، تو میں یہ کہوں گا عمران خان کو 5 سال پورے دیں تاکہ یہ بیماری ایک دفعہ ملک سے ختم ہو۔ یہ کرونا وائرس جو ہے جو ہمارے ملک میں 1.5 سال پہلے آئے تھے، ختم ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں ایسی حکومت جو پچھلے 1.5 سال میں رہی ہے؟ ہم کیا اگلے 3.5 سال اس کو برداشت کر سکیں گے؟ کیا ملک اس کو برداشت کر سکے گا؟ میں اور آپ شاید کر لیں، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ عام آدمی برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو حکومتیں تھی وہ پولیو وائرس سے کم نہیں تھی، اور انہوں نے معیشت کے اور سیاست کے اور حکومت کے ہر ادارے کو اپاہج کر دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ کرونا وائرس ہے؟ پولیو وائرس کا حل موجود ہے، دوائی ڈال دیں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کرونا وائرس کا ابھی تک کوئی حل نہیں ہے۔ دیکھیے، مجھے لگتا یوں ہے کہ مسلم لیگ نون ایک نیا بیانیہ بلڈ کر رہی ہے۔ نواز شریف ان کی جماعت کے لوگ ایک نئے بیانیے پر کام کر رہے ہیں اور وہ بڑا مختلف ہے، اور پہلی بار سابق حکمران جماعت براہ راست طاقتور حلقوں سے مخاطب ہو رہی ہے۔ سابق حکمران جماعت یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کا موقف ہے، لیکن وہ یہ سمجھا رہی ہے کہ جب تک مختلف حلقے یعنی وہ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ان کی چوائس باؤنس کر گئی ہے، یعنی خان صاحب کو لے کر آئے تھے، خان صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے، اور حکومت کی پرفارمنس وہ نہیں ہے جس کے بارے میں پریڈکٹ کیا گیا تھا، تو اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں کی جا سکتی جب تک یہ سب کچھ ختم نہ کیا جائے۔ تو سابق حکمران جماعت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن حکومت گرانے کی بالکل کوئی کوشش نہیں کر رہی، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خاص اب جتنی دیر اقتدار میں رہیں گے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو بنیادی طور پر اپوزیشن اس وقت براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کر رہی ہے، چونکہ خاص صاحب کو اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لے کر آئی تھی، اب وہی ان کو اقتدار سے بھی ہٹا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماضی کی حکومتوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہوگی، نواز شریف یا ان کی جماعت نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہوگی،
سابقہ حکومتوں نے بھی بہت سے غلط کام کیے ہیں اور ان پر اتنی ہی تنقید ہوئی ہے جتنی موجودہ حکومت پر ہوئی ہے، لیکن ہر حکومت غلطیاں کرتی ہے اور اصل مسئلہ ان غلطیوں سے سبق حاصل کرنا ہے، انہیں دہرانے سے گریز کرنا ہے۔ اسی لیے تو سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت ماضی میں کی گئی غلطیوں کو درست کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، یعنی نون لیگ پر جو اعتراضات تھے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنتی یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھی، اگر وہ ساری غلطیاں نون لیگ درست کر لیتی ہے تو پھر پرفارمنس وائز وہ خان صاحب سے بہتر تو ہے، لیکن خان صاحب کی حکومت کو وہ لا علاج مرض قرار دے رہے ہیں، یعنی سابقہ حکومت موجودہ حکومت کو کرونا وائرس سے تشبیہ دے رہی ہے، حالانکہ کرونا وائرس بھی لا علاج نہیں، لیکن یہ بھی درست ہے کہ اس کی ہلاکت آفرینی پولیو وائرس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور گفتگو کر رہے ہیں، تجزیہ کار ہے، رپورٹر ہے خاور گھومن تھنک ٹینک میں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ گیلپ کا ایک سروے آیا جس کے مطابق حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بہت کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے۔ سروے کے مطابق تو حکومت کی سمت درست نہیں ہے اور کوئی 25-30% ایسے لوگ ہیں جو لگتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ حکومت ٹھیک جا رہی ہے، لیکن میجورٹی ہے یعنی کوئی 60-65% لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی سمت درست نہیں ہے۔ اسی پہ تبصرہ تجزیہ دے رہے ہیں خاور گھومن۔ جو فائنڈنگز ایز سچ نہیں ملی، حکومتی ترجمان کا ایک بیان آیا ہے کہ جی اس کو اگر نٹ شیل پڑھیں تو اس کا یہ مطلب ہے، اگین ہم اس کی وہ نیٹی گریٹی میں نہیں جاتے، لیکن ہمارا ملک ہے یہاں پہ بے وقت کی راگنی جو ہے نا، یہ گیلپ سرویز پوری دنیا کے اندر کوئی خاص مواقع پہ کیے جاتے ہیں۔ فرض کریں بلدیاتی انتخابات ہمارے ملک کے اندر اناؤنس ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر ایک سروے کیا جا سکتا ہے کہ جی کس صوبے کے اندر کس پارٹی کو بڑھاوت ہے، کون سی پارٹی آگے ہے، یا کوئی اس طرح کا کوئی ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے، کوئی اور ایشو سامنے آ جاتا ہے تو اس کو آپ جو سامنے رکھ کے اوپر کوئی کوسچن فریم کرتے ہیں۔ اگین ہم گیلپ سروے کو اور گیلپ سروے کروانے والوں کو بالکل عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی فائنڈنگز ہیں۔ اب آجے آن گراؤنڈ صورتحال پچھلے 18 مہینوں کے اندر بالکل سلمان غنی صاحب نے ٹھیک فرمایا، حکومتی خود کے جو اعداد و شمار ہیں ان کی جو اسٹیٹسٹکس ڈویژن کی طرف سے ایشو کیے گئے ہیں، مہنگائی کا جو ریٹ ہے، انفلیشن ہے، جو ہمارے سامنے ہم نے دیکھا جو کرنسی ہماری ڈی ویلیو ہوئی ہے وہ 35 سے 40% ہے، اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر آیا ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیں شروع کے سال 1.5 سال کے اندر مشکل فیصلے کر رہے ہیں، ڈی ویلیویشن وہ اس کے اوپر حکومت کا ایک اپنا بیانیہ ہے، انفلیشن کے اوپر ایک اپنا بیانیہ ہے، جو ریسٹرکچرنگ انہوں نے کرنی ہے ہمارے اکانومی کی وہ اس کے اوپر اپنا بیانیہ ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو مارکیٹ میں جب ٹماٹر 300 روپے تھا تو ہم نے لگاتار پروگرام کیے تھے۔ میں پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے وہ منگوائی اپنی جو ریٹ لسٹ راولپنڈی اور اسلام آباد میں، لاہور کا آپ بہتر بتا سکتے ہیں، یہاں پہ 25 سے 30 روپے کے درمیان جو ہے ڈیفرنٹ کوالٹیز آف ٹماٹر جو ہے تمام مارکیٹس کے اندر اویلیبل ہے، وہ سپلائی ڈیمانڈ بھی ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ جو ہمارے سامنے اعداد و شمار آئے ہیں اس میں کچھ چیزوں کو 15-20 چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، کوئی 20 کی اسی جگہ پہ رہی ہیں، اتنی ہی 15-20 کی قیمتیں بڑھی ہیں، کوئی اسٹیبلٹی ہمیں آتی نظر آتی ہے۔ حکومت کی کارکردگی اور اس کے اوپر ایک سویپنگ سٹیٹمنٹس کے جی بالکل اس کی کارکردگی اور اس کی ڈائریکشن بالکل ہی غلط ہے، اور اس میں 65% لوگوں نے یا 62% لوگوں نے اس کے اوپر اپنا ایک بیان جاری کر دیا، اس کے اوپر ایک رائے دے دیا ہے کہ جی بالکل یہ غلط کی طرح سمت میں جا رہے ہیں، تو وہ میرے خیال میں کوئی بنتی بات نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں حکمران جماعت تو یہ مانتی نہیں تھی کہ مہنگائی ہو رہی ہے، بلکہ کہا جاتا تھا مہنگائی تو ہوئی نہیں ہے، حالات بڑے اچھے ہیں، چینی اور آٹے کا کوئی بحران ہی نہیں ہے۔ اب مہنگائی روکنے کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افراط زر جنوری میں 13.5% تھا، ہائیسٹ تھا 14%، جبکہ دیہی علاقوں میں تو 18% بھی رہا۔ تو فروری میں یعنی پچھلے مہینے وہ 12.4% پر آ گیا۔ لیکن کیا یہ جو 12.5% ہے یہ سابقہ حکومتوں کے مقابلے میں کم ہے؟ یہ ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ یعنی پچھلے دور حکومت میں جب خان صاحب حکومت میں آئے تھے تو افراط زر 5 سے 7% تھا، اس کے مقابلے میں آج ہم 13.5 نہیں تو چلے 12.5% پہ کھڑے، وہ بھی شہروں میں۔ دیہاتوں میں تو شاید صورتحال اس سے بری ہے، تو مہنگائی پھر بھی زیادہ ہے۔ لیکن اگر حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا، مہنگائی کم کر دی، کم نہیں ہوئی، مہنگائی کو روک ضرور لگ گئی ہے۔ حکومت یہی تو ہم کہتے تھے کہ حکومت حرکت میں آئے گی تو مہنگائی کم ہو سکتی ہے۔ اب تھوڑی سی حکومت نے حرکت کی ہے تو مہنگائی پہ تھوڑی سی روک لگی ہے، لیکن کم اس طرح نہیں ہوئی۔
اب سوال یہ ہے کہ حکومتی کارکردگی کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے؟ ایک پیمانہ تو الیکشن ہوتا ہے کہ 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں اور لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی اچھی تھی بری تھی. لیکن یہ صورت میں ہوتا ہے جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, یعنی لوگوں کو پوری آزادی ہو اور جو لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں اس کے مطابق ہی رزلٹ ہو. تو یہ پاکستان میں ذرا مشکل کام ہے. دوسرا پیمانہ سروے اور پول ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ حکومت کی پرفارمنس کیا ہے. اگر حکمران جماعت اور ان کے حمایتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گیلپ کا سروے صحیح نہیں ہے یا کوئی اور پول صحیح نہیں ہے, تو پھر حکومت خود اپنی کارکردگی جانچنے کے لیے سروے کرا لیں. بے شک عوام کو نہ بتائے لیکن خود سروے کرا کے رکھ لے تو سمجھ یہ آ جائے گی کہ ایکچولی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. تو اگر گراؤنڈ ریئلٹی کے بغیر بات کریں گے کہ نہیں جی سب ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں نا بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی یا خطرہ ٹل نہیں جاتا. تو خطرہ موجود ہے. اب چاہے اس کو آپ مانے یا نہ مانے, لیکن اس وقت یہ تاثر ضرور ہے. مہنگائی کو اب سائڈ پہ رکھیں. ایک تاثر یہ ہے کہ حکومت کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں, لوگوں یعنی حکومت کو پتہ نہیں کہ اس نے آگے کرنا کیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس مسائل کا کوئی دیر پا حل نہیں ہے. جس طرح حکومت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طریقے سے قرضوں میں اضافہ ہوگا, آمدنی بڑھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. حکومت کے پاس بے روزگاری سے نجات کا کوئی حل نہیں ہے. مہنگائی میں کمی نہیں کی جا سکتی, یعنی 10 روپے بڑھاتے ہیں اور 1 روپے کم کر کے جشن مناتے ہیں تو انہیں عقل مند نہیں کہا جا سکتا. تو یہ ایک اشارہ ہے اور یہ پلس ہے جو یہ بتاتی ہے کہ لوگ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس سے بہتر پرفارم کرنا چاہیے, گنجائش موجود ہے. اب ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملک میں گندم کے بحران کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر فیڈرل گورنمنٹ, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار, جہانگیر ترین اور وفاقی وزیر خسرو مختار سے جواب طلب کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے ملک میں گندم کے بحران کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر سماعت کی. ایک شہری کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں وفاق و پنجاب حکومت, ڈی جی ایف آئی اے, وفاقی وزراء خسرو مختار اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین اور دیگر کو فریق بنایا گیا. درخواست گزار کا موقف یہ کہ گندم کے بحران کی وجہ سے ملک میں آٹے کی گندم میں اضافہ ہوا. عدالت گندم بحران کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے جو اس بات کی تحقیقات کرے کہ گندم بحران کی وجہ سے کس کس کو مالی فائدہ ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ, وفاقی حکومت, وزیر اعلیٰ پنجاب, فلور مل ایسوسی ایشن, ڈی جی ایف آئی اے, جہانگیر ترین اور وفاقی وزیر خسرو مختار سمیت فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے 2 ہفتوں میں جواب مانگ لیا گیا ہے. یہاں پہ لیکن ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں فاروق کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ترجمان رہے ہیں وزیر اعظم کے اور اس کے بعد انہیں ہٹا دیا گیا. اب دوبارہ پالیٹکس میں ان ہوئے ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب اور حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں بیٹھ کے پی ٹی اے کے رہنما کی حیثیت سے. اور ان کا موقف یہ کہ نواز شریف صاحب بیرون ملک گئے تو وہ جھوٹ بول کر گئے. ڈاکٹر شہباز گل اور عطا تعلق گفتگو کر رہے ہیں نیا پاکستان میں. دونوں کا موقف دیکھتے ہیں. ریسٹورنٹس میں یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب ایک سیکنڈ. ڈاکٹر شہباز گل صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ مجھ سے سوال کریں. قبول کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سے ہوگا تو میں آپ سے کروں گا. سوال میرا آپ سے یہ, اور اس کے بعد میں طاہر صاحب سے پہلے بھی پوچھ چکا ہوں, دوبارہ بھی پوچھ لوں گا. کیا نواز شریف صاحب جھوٹ بول کے گئے جیسے کہ اس پروگرام میں آپ نے کہا, یا نواز شریف صاحب بیمار تھے اس لیے ان کو باہر بھیجا؟ اس کا جواب دے دیجئے. جو جواب ان سے کر رہا ہے میں وہ کر لوں گا. اس بات کا جواب دیجئے, کیا جھوٹ بول کے گئے یا بیمار تھے اس لیے بھیجا؟ سمپل جواب ہے اس کا. سمپل جواب ہے. آپ کا شو کر رہا ہوں, گھنٹے کا شو ہو, 15 منٹ بعد میں آپ کو کہوں کہ مجھے تو الٹیاں آنی ہیں, بہت بری میری حالت ہے, میں آپ کا شو چھوڑ کے جا رہا ہوں. آدھے گھنٹے بعد آپ ٹویٹر کے اوپر دیکھیں کہ میں کہیں کے اوپر جا کے خوشگپیاں لگا رہا ہوں, تو آپ آٹومیٹکلی کہیں گے میں جھوٹ بول کے گیا ہوں. تو اس کا مطلب کنڈکٹ بتاتا ہے, میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا, ان کا کنڈکٹ نظر آتا ہے یہ جھوٹ بول کے گئے. ٹھیک ہے. سوال گندم جواب چنا, سوال گندم جواب چنا, سوال گندم جواب چنا. 100 دفعہ کریں گے 100 دفعہ یہ جواب آئے گا. ان کے پاس نہیں ہے جواب. سر تو نواز شریف صاحب کر رہا ہے وہ جواب نہیں دے رہا. نواز شریف اقبال صاحب آپ ایک سیکنڈ, ایک جیل سے قیدی باہر گیا ہے, جواب اس نے دینا قیدی نے. شہباز گل صاحب, شہباز گل صاحب تو میڈیکل رپورٹ جھوٹی تھی یا نواز شریف صاحب نے جھوٹ کہا تھا؟
मेडिकल रिपोर्ट सिंपल मैंने जवाब दिया, जो भी झूठ था, ये मेरा लेना देना नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर रहे, ये मेरा लेना देना नहीं, क्या झूठ था। झूठ ये है कि हमारे रेस्टोरेंटों में फिरते ये एक दिन उन्होंने इलाज नहीं किया। चले आप इन्होंने देना उस बात का। अता तारर साहब, देखिए, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में सैर सपाटे कर रहे हैं, वो बिल्कुल कोई इलाज नहीं करा रहे। अब सवाल ये कि हुकूमत के पास इस बात का क्या सबूत है कि नवाज शरीफ का लंदन में बिल्कुल कोई इलाज नहीं हो रहा। देखिए, नवाज शरीफ को जो जब यहाँ से गए थे तो उन्हें जो सबसे बुनियादी बीमारी थी वो थी प्लेटलेट में कमी, और उसके बाद उनके दीगर अमराज, गुर्दे, दिल और दिमाग, सबका इलाज होना था। लेकिन प्लेटलेट की कमी का सबसे मौसर इलाज ज्यादा से ज्यादा आराम करना होता है। जब तक इम्यून सिस्टम आपका काम नहीं करता, आपके प्लेटलेट जनरेट नहीं होते। तो ये एक बुनियादी प्रॉब्लम था। तो नवाज शरीफ के डॉक्टरों ने उन्हें घर पर आराम कराया ताकि उनके प्लेटलेट बनने का अमल दोबारा शुरू हो सके। इससे पहले उनका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, यानी जब तक उनके प्लेटलेट बनने का अमल ऑटोमेटिक शुरू नहीं होता, यानी उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होता, तो उनका कोई भी ऑपरेशन करना रिस्क है। ये तो डॉक्टरों ने बताया। तब जिस मरीज के प्लेटलेट कम हो उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दौरान ऑपरेशन ब्लीडिंग शुरू हो गई तो वो रुकती नहीं है। अब 36 डॉक्टरों से उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है और इसकी तफसीलात मौजूद है। उनके बहुत सी रिपोर्टें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी भी जा चुकी हैं। तो नवाज शरीफ इलाज तो करा रहे हैं। शायद हुकूमत का ख्याल ये था कि नवाज शरीफ यहां से जाएंगे तो जाते ही हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे। हालांकि नवाज शरीफ जब यहां थे तो भी अपने घर पे थे, हॉस्पिटल से बराह रास्त वो एयरपोर्ट नहीं गए थे, तो वो अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। तो अब उनकी बीमारी पर हुकूमत के लोग सवाल उठा रहे हैं। तो नवाज शरीफ के अस्पताल में दाखिल न होने पर सवाल उठना कोई गैर फितरी बात नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि सवाल उठाया जा सकता है कि जब वो यहां से गए तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं है, लेकिन ये कहना गलत है कि वो बीमार नहीं थे। तो असल सवाल जो है वो दूसरा है। तो असल सवाल ये कि क्या हुकूमत में इतने बेवकूफ लोग मौजूद हैं कि उन्हें धोखा दे दिया गया। यानी खुद वजीर आजम ने कौम को टेलीविजन पर आके बताया कि नवाज शरीफ की बीमारी की उन्होंने तस्दीक कराई थी, और फिर कबीना को भी उन्होंने बताया। कबीना के लोगों ने भी उनको कहा कि हाँ वो बीमार हैं। उनकी हेल्थ मिनिस्टर पंजाब की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके मेडिकल बोर्ड ने कहा। तो अब सबने जब ये कह दिया तो पूरा हुकूमत का एक ऐसा नजर आया, एक ये नहीं समझ लें कि कुछ लोग ऐसे नजर आए जिन्होंने आके उसकी तस्दीक की, जिनमें वज़ीर भी शामिल थे। अब लगता यूं है कि हुकूमती अरकान अब जो बात कर रहे हैं नवाज शरीफ की बीमारी पे, वो नवाज शरीफ को सिर्फ झूठा नहीं कह रहे, बल्कि खान साहब को भी ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब आप बेवकूफ बन गए हैं, यानी आप मामू बना दिए गए हैं। और खुद खान साहब भी इस बात के कायल हो गए हैं कि उन्हें मामू बना दिया गया है। तो अब इस बात का प्रचार टीवी पर बैठकर किया जा रहा है। वो पंजाबी की एक मिसाल है ना कि बिस्ती वाली गल है। और गुफ्तगू कर रहे हैं पीटीआई के हम रहनुमा अली मोहम्मद खान, और एहतसाब के हवाले से बात कर रहे हैं। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। हुकूमती किसी नुमाइंदे का कोई काम नहीं है कि नैब के किसी एक्ट को हम डिफेंड करें या उसके हम वकील बने। नैब के अपने वकला भी हैं और उनके अपने तर्जमान भी हैं, और नैब बहरहाल एक आज़ाद इदारा है। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा हम लोगों से ये हुआ कि जब माजी में कुछ गिरफ्तारियां हुई अपोजिशन लीडरान की, तो हमारे कुछ दोस्तों ने उनको क्लेम किया या उसके बारे में स्पेकुलेशन की, जो मैं नहीं समझता मुनासिब था नैब के लिए भी। और मेरे ख्याल में नैब ने उनको गिरफ्तार किया, ज्यादातर वो केसेस थे जो कि हमारे दौर के पहले के केसेस थे। ये है कि उनकी जो रिहाई हुई है, मेरा ये ख्याल है और एक गालिब गुमान अक्सरियत हुकूमत में ये है भी कि नैब की प्रोसिक्यूशन वीक रही, और जिस तरीके से उनको मजबूत था और तगड़ा हाथ डालना चाहिए था सबूतों के साथ, शायद उस तरह से वो नहीं डाल सके। अब आगे केस किस तरह चलता है, क्या केस प्रोसिक्यूशन साबित कर पाती है नहीं, वो तो वक्त साबित करेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक चीज बहरहाल निकल के सामने आई है, और वो ये है कि इनको अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरफ्तार करवाती तो फिर इस तरीके से इनकी शायद रिहाइयां आसानी से मुमकिन ना होती। इसका मतलब दूसरा ये भी है कि नैब ने गिरफ्तारी ना हमारी मर्जी से की है, ना उनकी रिहाइयां जो हैं
उसमें कोई हुकूमत का कोई रोल है, क्योंकि नैब ने एक आजाद हैसियत से इनकी गिरफ्तारियां या इनकी जमानतें जो भी हुई हैं, ठीक है, वो हुई हैं। जहां तक बयानी का ताल्लुक है, जो आपका बुनियादी सवाल है, उसके हवाले से मैं बात जरूर करना चाहूंगा। मैं आज एक बात करूंगा, शायद लोगों को कुछ अरसे बात समझ आए। ये जो रिहाइयां हो रही हैं, इससे असल मायनों में इमरान खान साहब के, तहरीक इंसाफ की जो अकाउंटेबिलिटी का बयानिया है, वो मजबूत हुआ है। और वो देखिए, हुक्मरान जमात पहले कहती थी कि गिरफ्तारियों से हमारा बयानिया मजबूत हुआ है, हमने करप्शन का इल्जाम लगाया, बड़े बड़े लोग जिन्हें कोई हाथ लगाने का तस्वर नहीं कर सकता था, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया। उस बात पर भंगड़े लूटियां डाली जाती थी। हाँ साहब ने कहा था कि वो सबको रुलाएंगे, तो फिर उनके लोग बैठ के टीवी पर ये कहते थे कि देखिए हमने किसको किस तरह रुला दिया। अब नैब किसी के खिलाफ कुछ निकाल नहीं पाई और लोग रिहा हो रहे हैं, तो भी हुकूमत का दावा है कि इन रिहाइयों से हुक्मरान जमात का बयानिया मजबूत हो रहा है। तो इसे कहते हैं चट भी अपनी पट भी अपनी। तो हुक्मरान जमात का कमाल ये है कि वो नुकसान में से भी फायदे के पहलू निकाल लेती है। तो कभी कहते हैं कि मुकदमा साबिक दौर हुकूमत के बने हुए हैं, हमने नहीं बनाए, जबकि हकीकत ये है कि 60-65% से ज्यादा मुकदमा मौजूदा दौर हुकूमत में बनाए गए हैं। हाँ, वो राना साल्ला केस हो, शायद खान अब्बासी का केस हो, या फवाद चौधरी को पकड़ा, हसन फवाद को पकड़ा हो और कई लोगों को पकड़ा, तो ये सारे केस तो मौजूदा हुकूमत ने बनाए। तो पहले नैब की कार्रवाई का क्रेडिट हुकूमत खुद लेने की कोशिश करती रही, बल्कि गिरफ्तार होने वालों के नाम तक टेलीविजन पर आकर बताए जाते रहे थे। ये बात और रिकॉर्ड है, सब जानते हैं। फैसल वाडा और उस्मान डार और बहुत से लोग आके मुराद सईद वगैरह सब बताते थे कौन पकड़ा जाएगा और किसकी बारी आने वाली है। अब कहते हैं हम नैब के जिम्मेदार नहीं, ना नैब हमारे अंडर है, जबकि हकीकत ये है कि हुकूमत का एहतसाब के वाले से जो बयानिया है वो बुरी तरह बैकआउट कर गया, फ्लॉप हो गया। और कच्चे पक्के केसेस की वजह से असल मुलजिम जो थे, यानी जिन्होंने वाकई कोई गुनाह किया होगा, वो भी अब बेगुनाह नजर आने लगे। तो हुकूमत ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया है वो ये किया है कि जो बेगुनाह थे उनको असली मुजरिम करार देने की कोशिश करते रहे, और असली मुजरिम भी उनकी नालायकी की वजह से बेगुनाह नजर आने लगे। और अब कुछ कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई है, जबकि कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों में से 50% से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में जो 4 अफराद आइडेंटिफाई हुए थे, उनके बारे में हुकूमत ने दावा किया है कि 4 अफराद तेजी से सेहतयाब हो रहे। नोवल कोरोना वायरस का आलमी फैलाव जारी है और ये अब तक 67 ममालिक में 89,000 अफराद को मुतासर कर चुका है, जिनमें सबसे बड़ी तादाद चीन में, जहां से इस वबा का आगाज हुआ। तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस चीन में इस वायरस से मजीद तकरीबन 202 मरीज सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में वायरस से तकरीबन 42 अफराद यानी मजीद 42 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अब माहिरीन का ये कहना है कि चीन में कोरोना वायरस का जोर बतदरीज टूट रहा है, लेकिन चूंकि ये जिन दूसरे मालिक में पहुंच चुका है, वहां एहतियाती तदाबीर करने की फौरी और अशद जरूरत है। तो आलमी वबाओं के माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस की हलाकत तेजी सिर्फ 2% के लगभग है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मुनासिब हिफाजती इक़दाम किए जाए, वरना बाद एहतियाती से इसका फैलाव बेकाबू हो सकता है। तो यूरोप में कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा शिद्दत इटली में है, जहां अब तक उससे 1701 अफराद मुतासर हो चुके हैं, जिनमें 41 लोग जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरी जानब ईरान में अब तक कोरोना वायरस से 978 मुतासरीन सामने आ चुके हैं, जिनमें 54 मौत के मुंह में जा चुके हैं। अमेरिका में भी इस वायरस से तकरीबन 84 मरीज सामने आए हुए और अमेरिका में 2 अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। लेकिन एक अजीबोगरीब केस ऐसा भी है जिसमें मुतासर शख्स बज़ाहिर ऐसी किसी जगह नहीं गया जहां कोरोना वायरस के मुतासरीन हो, और ना ही वो किसी ऐसे शख्स से मिला था जिसमें कोरोना वायरस यानी मौजूद हो, लेकिन इसके बावजूद वो शख्स कोरोना वायरस का शिकार होकर मर गया। तो साइंसदान इसमें तहकीक कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। इसके अलावा जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों के हवाले से वज़ीर के मामले खसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया कि 4 अफराद जो आइडेंटिफाई हुए उनको वो सेहतयाब हो रहे हैं, यानी तेजी से रिकवर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में 4 लोगों में कोरोना वायरस आइडेंटिफाई हुआ और चारों जो है माशाल्लाह तेजी से रिकवर कर रहे हैं। जबकि चीन में जो पाकिस्तानी तालिब इल्म है, वहाँ 6 मुतासरा पाकिस्तानी तलबा बीमार हुए थे
اور اب ان کے بارے میں اطلاعات یہ کہ ان کا علاج ہو گیا اور انہیں ڈسچارج بھی کر دیا گیا، جبکہ ایک پاکستانی طالب علم اب تک اب چین میں جو ہے زیر علاج ہے۔ تو چین میں جتنے پاکستانی طالب علم تھے وہ بھی ریکور کر گئے۔ تو پاکستان میں کرونا وائرس کے اب تک 4 کیس سامنے آئے تھے۔ اب سندھ حکومت نے کراچی میں تعلیمی اداروں میں تقریباً 13 مارچ تک جو ہے وہ توسیع کر دیا، تعطیل کی، اور پاک ایران بارڈر 9 روز سے سیل ہے، جبکہ کوئٹہ چمن بارڈر بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کراچی کے اندر خاصا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، کیونکہ کراچی میں تقریباً 14,000 لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ ایران سے زیارت کے بعد واپس آئے ہیں۔ تو کراچی میں خدشات زیادہ ہے، اس لیے اسکولوں میں چھٹیاں جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کراچی میں جن لوگوں نے اسکول کھولے زبردستی آج ان کے لائسنس جو ہے وہ منسوخ کر دیے گئے۔ تو کراچی میں خاصا اس حوالے سے جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ قرآن خلاف رہے سے افتخار قاضی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔